الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ ان کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑیں گے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہم پر کوئی گردش یعنی کوئی مصیبت نہ آ جائے، پس قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنی طرف سے فتح کوئی علامت۔ تو انہوں نے جو کچھ اپنے دلوں میں چھپایا ہے وہ اس پر پچھتاوے والے ہو جائیں گے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ بنو قینقاع نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جنگ کی تھی تو اس کے کچھ یہودی جو تھے وہ انہوں نے بنو قینقاع کا ساتھ دیا تھا، تو اس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے وعدے وعید کفار کے ساتھ کیے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس حلف کو توڑتا ہوں اور اللہ عز و جل اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ان کے حلف سے میں بری ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک شخص نے ساتھ دیا کفار کا اور ایک نے آ کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، تو قرآن پاک نے واضح طور پر فرمایا کہ ایمان والو، جو یہود و نصارہ ہیں انہیں تم دوست نہ بناؤ، یہ مسلمانوں کے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ آپس میں ان کی گٹھ جوڑ ہو سکتی ہے لیکن ہرگز یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس پر قرآن پاک کی متعدد آیات موجود ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے ان کے ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 113 میں فرمایا، ظالم لوگوں سے میل جول نہ رکھو ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ پہنچے گی۔ جیسے ظالم لوگوں سے مراد یہاں پر کفار لیے گئے ہیں کہ اگر وہ برے کام کرتے ہیں تم ان کے ساتھ میل جول رکھو گے تو جو ان کا حشر ہوگا وہ تمہارا بھی حشر ہوگا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، ایمان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ آج ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ اسی لیے گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں کہ ان کی جتنی بھی دوستیاں ہیں، جتنے یارانے ہیں، وہ غیروں کے ساتھ ہیں۔ آپس میں ان کے ساتھ کتنا یارانہ ہے آپ کے سامنے ایران کی جنگ ہو چکی ہے، آپ کے سامنے فلسطین میں شہداء کی تعداد ہزاروں میں بلکہ لاکھوں تک ہونے والی ہے، لیکن مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے یارانے غیروں کے ساتھ ہیں، اپنوں کے ساتھ نہیں ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی محبت میں آ کر بدلہ لینے کی اس آگ میں آ کر وہ باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن مسلمان ہیں کہ مذمتی بیان دینے کے لیے بھی ہزار دفعہ سوچتے ہیں۔ الامان والحفیظ، قرآن پاک کی اگر ان آیات پر عمل کر لیا جائے تو یقین جانے جو اسلام کی طاقت ہے، جو اسلام کی پاور ہے، اس سے بڑی طاقت اور پاور کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر فرمایا سورہ آل عمران میں، اپنے سوا دوسروں کو اپنا رازدار بھی نہ بناؤ، اور یہاں پر بھی دوسروں سے مراد کفار لیا گیا ہے۔ پھر سورہ ممتحنہ میں فرمایا، تم انہیں دوستی کے پیغام بیچتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے، یعنی وہ اس قرآن کا انکار کریں، وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں، تم دوستی کی پینگیں بڑھاؤ ان کے ساتھ۔ آپ سے اگر نارملی طور پر یہ سوال کروں
جو قرآن کو نہیں مانتا کیا آپ دوستی کریں گے اس کے ساتھ؟ پاکستان نے کی ہوئی ہے نا دوستی، جتنا مرضی بڑا کوئی عالم ہو، حافظ ہو، جتنا بڑا نیک اور متقی پرہیزگار ہو، دوستیاں کس کے ساتھ ہیں؟ ان کے ساتھ ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ان کے ساتھ ان کی یارانے بھی ہیں، دوستیاں بھی ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم انہیں دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے۔ سورہ المجادلہ میں فرمایا جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ انہیں اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں پائیں گے۔ وہ محبت کر ہی نہیں سکتے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے عداوت رکھتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا ان کے بھائی ہوں یا قریبی رشتہ دار ہوں۔ صحابہ کرام نے اپنی دوستیاں چھوڑ دی تھی، اپنی رشتہ داریاں چھوڑ دی تھی اس وجہ سے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ باقاعدہ طور پر حدیث موجود ہیں کہ ایک گستاخ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، انہوں نے اپنے ماموں کو جو قتل کر دیا تھا، حضور کا گستاخ تھا وہ، اور پھر خود جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ایک جنگ میں آمنے سامنے آ گئے تھے، تو وہاں پر بعد میں اسلام قبول ہو گیا تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا کئی دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، تو باپ سمجھ کے ہر دفعہ میں اگنور کر دیتا تھا۔ حضرت جناب ابوبکر پاک کا جواب یہی تھا جو اس وقت میرے سامنے آئے مقدسہ ہے، کہنے لگے بیٹا تو میری تلوار کی زد میں آیا نہیں ہے، اگر تو آ جاتا میں بیٹا سمجھ کر نہیں گستاخ سمجھ کر تجھے مار دیتا۔ اپنے والد گرامی کو حضرت ابوبکر پاک نے ان کو تھپڑ مار دیا تھا، حضور کی کوئی بات انہوں نے کر دی، انہوں نے تھپڑ مارا، حضور نے فرمایا باپ ہے تیرا، نہیں یا رسول اللہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا کہ آپ کی کوئی گستاخی کرے۔ یعنی جو حق کو نہیں مانتا، چاہے آپ کا باپ ہو، وہ رشتہ دار ہو، چاہے آپ کا بھائی ہو، آپ اسے تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ آیات تھی، اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ امام مسلم نے حدیث مبارکہ نقل کی ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ کو ابتداً سلام نہ کرو۔ آپ کو جب پتہ ہے کہ کرسچن ہے، آپ کو پتہ ہے یہ نصارہ یہود ہے، آپ اس کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، بلکہ اگر وہ رستے سے آ رہا ہو، مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کے لیے رستہ چھوڑ دیں۔ نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کیا حکم ہے کہ نماز میں چوڑے ہو کے کھڑے نہ ہو، ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو، لیکن اگر کوئی کفار یہود میں سے کوئی سامنے سے آتا ہے آپ اس کے لیے رستہ نہیں چھوڑیں، بلکہ اپنے لیے کھلے رستے کا انتخاب کریں، اس کے لیے تنگ رستے کا انتخاب کریں۔ اتنی ممانعت ہے کفار کے ساتھ، اتنی سختی رکھی گئی ہے، اس لیے ایک ہی بات یاد ہے، انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس نا ایک نصرانی کاتب تھا، لکھا کرتا تھا، خوبصورت لکھتا تھا وہ، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پسند آ گیا، تو آپ نے کہا اسے میری طرف بھیج دو، میں بھی اسے کوئی لکھوا لوں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضرت وہ نصرانی ہے، تو آپ غصے میں ہو گئے، آپ نے ڈانٹا بھی اور آپ نے گھٹنے پر مکہ مارا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے گھٹنے پر مکہ مار کر آپ نے فرمایا اس کو نکال دو، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ ممتحنہ میں کہ جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کے رسول کا دشمن، اس کو تم دوست بنا رہے ہو، نصرانی کو تم نے رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ بخدا میں اس سے دوستی تو نہیں رکھتا، میں تو صرف کتابت کرتا ہوں۔ تو جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں مسلمانوں میں سے کوئی کاتب نہیں ملا لکھنے والا کہ تم نے اسے ہی رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے جب اسے دور کر دیا ہے، تم کون ہوتے ہو اسے قریب کرنے والے؟ جب اللہ نے ان کو خائن قرار دے دیا ہے، تم کون ہوتے ہو اسے امین بنانے والے؟ جب اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے، تم ان کو عزت مت دو۔ اور پھر آگے حدیث مبارکہ موجود ہیں، فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں یہود اور نصارہ سے ان کی عید اور ان کے اجتماع کے دنوں میں ان سے اجتناب کرو۔
کاروبار کے حوالے سے جائز ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جیسے ایک نصرانی کو کوئی کاتب رکھتا ہے، مسلمانوں کی خط و کتابت ہوتی ہے، وہ امانت ہوتی ہے، اگر وہ نصرانی اپنا رنگ دکھا کر اس میں رد و بدل کر دے، آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نصرانی کو امین سمجھتے ہیں، امانت دار سمجھتے ہیں، اور وہ نصرانی خیانت تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا۔ حضرت عثمان غنی، آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حضرت عثمان غنی کی، مروان بھانجا تھا آپ کا، اس نے آپ کے سٹیمپ کا غلط استعمال کیا تھا، وہ تو کلمہ بھی پڑھتا تھا، جو حضرت عثمان غنی کے شہید ہونے کی وجہ بنی۔ تو مروان نے جو جنگیں کروائی، حضرت عثمان غنی اس پر اعتماد کرتے تھے، وہ بدبخت انسان وہ سٹیمپ حضرت عثمان کی یوز کرتا تھا، فیصلہ غلط ہوتا تھا، لوگ خلاف ہوتے گئے، آپ کے خلاف احتجاج ہوا، اور پھر وہ آپ دیکھ لیں زمانے نے دیکھا، بڑی مظلومیت سے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو یہ اگر کوئی پتہ نہیں کون شخص کب خیانت کر دے، تو یہ تو ہائی نصرانی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا اللہ نے جب انہیں خائن کہا ہے تو تم انہیں امین نہیں بنا سکتے۔ علامہ تفتزانی، یہ عماد الدین تفتزانی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے اس حدیث پاک کی شرح میں، فتح مکہ سے پہلے ایک قوم اسلام لانے کے بعد مکہ میں مشرکین کے ساتھ رہتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے برات کا اعلان کرتا ہوں جو مشرکوں کے ساتھ رہتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کی آگ ایک ساتھ دکھائی نہ دے، یعنی یہ واجب ہے کہ جب ایک مشرک آگ جلائے دوسرا مشرک اس میں نظر نہ آئے، یعنی دور دور ان سے رہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنا دور رہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ جو عداوت ہے، ان کے ساتھ جو مطلب دور رہنا یہ واجب ہے مسلمانوں کے لیے، مشرکوں کے لیے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، جو کفار کو دوست بنائے گا انہی میں شمار ہوگا۔ فرمایا کافروں کی طرح نصرانیوں سے، یہودیوں سے عداوت رکھنا یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے، فرمایا جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ ان کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑیں گے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے۔ منافق یہ کہتے تھے کہ اگر اب ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے دیں، اچانک ہمارا غلبہ ان پر ہو جائے، اپنے ہی ہمیں کہیں گے تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے، چلو نا آگے آؤ۔ وہ ڈرتے تھے۔ تو انہی میں عبادہ بن صامت تھے، وہ کہتے تھے نہیں حضور کا ساتھ دینا ہے، ہم نے یہودیوں کا ساتھ نہیں دینا۔ فرمایا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، یہ کہتے تھے کہ نہیں اگر حضور کا ساتھ دیا تو کل ہم حضور پر غالب آ گئے۔ انہیں کیا پتا تھا اسلام غالب آئے گا، تم مغلوب ہو جاؤ گے، اسلام غالب آئے گا۔ اور پھر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائی تو دیکھا کہ جن کے دلوں میں نفاق تھا وہ ڈرے، انہوں نے کفار کا ساتھ دیا، وہ غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو مسلمان تھے جنہوں نے رستہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چنا ان کے لیے انعامات کا اعلان قرآن پاک خود فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کمات قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔